کی تعداد صرف 2 ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ بھی اپنے آپ کو، جب ان کے سارے گروپ ٹوٹ گئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب ان کو بھی ہم نیوٹرل کر دیں گے تو پھر ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ اب منڈی بہودین کے اندر ٹارگٹ کلے کا کرائم نہیں ہوگا. بہرحال آج کی تاریخ میں یہ شاید کسی ایک آپریشن کے اندر منڈی بہودین میں جو ریکور کیا گیا ناجائز اسلحہ کسی ایک ریڈ میں وہ سب سے زیادہ ہے منڈی کی تاریخ میں. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ملزمان ہے جن کو ہم نے گرفتار کیا ہے، کوئی تقریباً ان میں اشتہاری بھی شامل ہیں، ایبسکونڈر بھی شامل ہیں، اور وہ جو ناجائز اسلحے کے ساتھ تھے وہ بھی شامل ہیں. جو بھی قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بنے گی اس کو ہم عمل میں لائیں گے. اور آخر میں منڈی بہودین کے شہریوں سے اور میڈیا سے اپیل ہے کہ ناجائز اسلحے کے خلاف جہاں پہ وہ اس کو دیکھیں وہ ضرور آواز اٹھائیں اور ہمارے تک اس کو پہنچائیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس لعنت سے اس ضلع کو پاک کریں اور اس کا جو امن اور ایک ضلع کی خوبصورتی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کریں. اور جو لوگ سڑکوں پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کرتے ہیں ان کا خوف ہم انشاءاللہ ختم کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا اس میں سر یہ بتائیے گا یہ جو سارا اسلحہ آپ نے ہمیں دکھایا ہے میڈیا کو، یہ کس جگہ سے کس پوائنٹ سے یہ پکڑا گیا ہے؟ یہ جو ملزمان ہیں یہ ان کی جو ہم نے گرفتار کیے ہیں یہ کتنے دن کی یہ کارروائی ہے؟ یہ تمام اسلحہ یہ غیر قانونی ہے، اس کا لائسنس نہیں ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے ذرا بتائیں. بالکل غیر قانونی ہے اور یہ صرف اور صرف آج رات کی کارروائی ہے. اور صرف ایک تھانے میں جس میں سے 90% اسلحہ جو ہے وہ تھانہ میانا کوندل ملک واد، اور صرف جو 10% ہے اس میں 4 ویپن ہیں جو ہم نے تھانہ میانا کوندل سے بھی پکڑے ہیں. تو یہ آج رات کی کارروائی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس میں 10 دن لگائے ہیں. ابھی بھی ہماری فورس آن گراؤنڈ ہے اور آپریشن کنٹینیوڈ ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی بڑی ریکوری جو ہے. یہ جتنا بھی اسلحہ ہے یہ سب کا سب غیر قانونی ہے سر، اس کا کوئی لائسنس نہیں ہے؟ جی بالکل غیر قانونی ہے. جو ابھی تک کی ہماری تفتیش ہے یہ کوئی ہم نے اس کا ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکتے. سر یہاں پہ پیٹرولنگ پولیس اور اس میں کچھ ایسے کوئی تھانہ جات ہیں جو ناکہ لگاتے ہیں، لائسنسی اسلحہ گاڑی میں پڑا ہوتا ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے گاڑی اس کے نام پہ لائسنس ہے وہ اپنا ویپن پیچھے رکھ دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ریلیٹیو کوئی دوست اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے گاڑی میں، جب وہ راستے میں چیک ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ناجائز اسلحہ اس پچھلے جو بندہ پیچھے بیٹھا ہے اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر آپ؟ پیٹرولنگ پولیس کا جواب پیٹرولنگ پولیس دے سکتی ہے ان کے آفیسر میں، لیکن ہماری یہ کلیئر کٹ گائیڈنس ہے کہ ہم شو آف ویپن جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. لیکن اگر کسی کے پاس ناجائز اسلحہ ہے اس پہ تو پرچہ ہوگا، لیکن اگر کسی کے پاس ویپن ہے اور اس نے اپنا چھپا کے رکھا ہوا ہے اور لائسنس والا ہے تو اس کے خلاف بالکل ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے. لیکن شو آف ویپن سرے عام جو اسلحہ لہرانا دکھانا دلوں کو ڈرانا دھمکانا اس کے خلاف ہم سخت کرتے ہیں. اگر یہ ایسی زیادتی سر کسی کے ساتھ ایسی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے پاس بندے پولیس متعلقہ پولیس افسر کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جی سر اس میں جو اکثر جو لڑکے ہیں وہ نوجوان ہیں اور جو ان کے پیچھے جو بیک فٹ کے بندے بیٹھے ہیں وہ بڑے باطل افراد ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی پاسبل نہیں ہے. جی بالکل ہم مین کارروائی انہیں کے خلاف کریں گے جو ان کے پیچھے ہیں. یہ تو ان کا فیس ہیں جو موقع سے لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کو بھی تفتیش کریں گے کہ ان میں سے کتنے لوگ واقعتاً اس دھندے میں ملوث ہیں اور کتنے لوگ انوسینٹ ہیں. ابھی تو جسٹ ہم نے اریسٹ کیا ہے اور تفتیش کا مرحلہ ابھی اسٹارٹ ہونا ہے. اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو تو ان میں سے اشتہاری ہیں یا جن کے خلاف FIR درج ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ جیل کو جائیں گے، لیکن جو ان میں سے محض وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کوئی لنکیج نہیں بنتا ان کو ہم ریلیف دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں آپ کی بیٹنگ بتا رہی ہے تو یہ سورس ہے آپ سے ایریا اس کی طرف بھی تو توجہ ہونا چاہیے. جی بالکل ان کا بڑا لمبا چوڑا سورس ہے جو کہ KPK تک باڑا تک جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم خاص و خاص اپنے ضلع کی حد تک ذمہ دار ہیں کیونکہ ہمارا ایریا آف رسپانسبلٹی AOR جو ہے وہ منڈی بہودین ہے. ہم یہاں پہ انشاءاللہ کسی کو بھی ویپن لے کے ناجائز اسلحہ لے کے گھومنے نہیں دیں گے
اور کوئی بھی نو گو ایریا قائم نہیں کرنے دیں گے. یہ دیکھیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ویپن لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی میں نے اب سیکورٹی سخت کی ہے. تو انشاءاللہ عدالت یا عدالت کے قریبی ایریا میں بھی کوئی بندہ ایون لائسنس ویپن کے ساتھ بھی نظر نہیں آئے گا. عدالتوں کی سیکورٹی کو بھی ہم بھی کر سکتے ہیں. سر آپ کے جو تھانہ جات ہیں اس میں اکثر جو ایسے چوز ہیں اگر ان کو بتایا جائے, تصویریں سینڈ کی جائیں ہتھیار کے ساتھ, تو وہ جو کاروائی میں جو ریتو لال کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا گائڈ کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے. بالکل, یہ جتنی بھی فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ ہوتی ہیں ویپن کے ساتھ, میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں سے 100 آؤٹ آف 100 کو گرفتار کیا جائے, اور میجورٹی کیسز میں ہم کامیاب بھی ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو فیس بک ہے بیسیکلی وہ FIA کے جورسڈکشن میں فال کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوئک رسپانس کے لیے جو بھی فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر ویپن کے ساتھ تصویر نظر آتی ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امیڈیٹلی اس کو اریسٹ کریں, چاہے وہ ویپن لیگلی کیوں نہ ہو, لیکن ہم اریسٹ کرتے ہیں اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ جاری کرتے ہیں تاکہ عوام کے اندر ایک جو پروٹیکشن کا ایک احساس ہے, احساس تحفظ ہے, وہ پیدا ہو, اور یہ لوگ جو ویپن کے ساتھ تصویریں بنا کے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں, ایک چائلڈ ہوڈ بیہیویئر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے کر رہے ہیں. اب یہ ٹرینڈ کافی حد تک کم ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہم اس کو مزید تیز کریں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فیس بک کی جو ID ہے اس کو ان لاک کرنے میں, اس تک پہنچنے میں, اوریجنل بندے تک پہنچنے میں ہمیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکسپرٹیز ہے نہیں پولیس کے پاس. میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ FIA کے جورسڈکشن میں فال کرتا ہے, لیکن بہرحال جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اور لوکل انفارمیشن کا نیٹ ورک ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ بتاتے ہیں, تو اس حد تک ہم اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. سر اس معاملے سے ہٹ کے ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے جو صحافی برادری کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں پچھلے دنوں, ایک FIR غلط ہمارے اوپر ہوئی تھی بھائی کے اوپر, وہ آپ نے فوری احکامات دیے اس کو خارج کرنے کے. لیکن آپ سے ایک اپیل یہ بھی ہے کہ جب ہمارے دیکھیں ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی حد تک جا کے ہم لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے اوپر ہی حملہ ہوتا ہے اور تھانے میں رپورٹ کی جاتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا جاتا جو ہونا چاہیے. ہمارے سر ایک صحافی ہیں, یہ اشرف صاحب ہیں, ان کی دکان پہ آگے کچھ لوگ جو پرچہ نے خارج کیا ہے, انہیں لوگوں نے اس بات کا غصہ کرتے ہوئے ان کی دکان پہ آ کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, دکان کو توڑ پھوڑ کی ہے, مگر جو ہماری جو سول لائن کی پولیس ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کرنے سے جو ہے سر فوری طور پہ 5 منسوخ کا پرچہ درج کر دیا گیا. سر پرچہ پرچہ ہم نے درج کر دیا, لیکن اس بارے میں ہمارے IG صاحب پنجاب کی بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ جو بھی جس کا بھی جو نقصان ہوا ہے, ہم اس وقت پنجاب کے اندر فری رجسٹریشن کے اصول پہ قائم ہیں. ہم کسی کی بھی FIR ڈینائی نہیں کریں گے. جس کا بھی نقصان ہوا ہے, جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, اگر وہ قابل دستاندازی پولیس جرم ہے تو ہم فوری طور پر اس پہ ایکشن لیں گے. اور جو صحافی بھائی ہیں ان کے لیے تو میں نے کلیئر کٹ یہ سرکولر بھی جاری کیا ہے کہ جو صحافی اور وکلا ہیں ان کے خلاف اگر FIR کا اندراج ہو تو مجھے پہلے اعتماد میں لیا جائے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صحافیوں کے خلاف کوئی FIR جو ہے وہ بغیر کسی بیس لیس FIR, غلط FIR صحافی برادری کے خلاف درج نہ ہو. اسی طرح سے وکلا برادری کے لیے بھی میں نے کیا ہے کہ چونکہ یہ معاشرے کا متحرک طبقہ ہے, یہ ہر جگہ پہنچتے ہیں, تو یہ لوگ زبردستی ان کو اپنے مسائل کے اندر انوالو کر لیتے ہیں. تو میں نے یہ کلیئر کٹ ڈائریکشن دیا ہے کہ سرکولر جاری کیا ہے کہ جو صحافی بھائی ہیں اور وکلا بھائی ہیں ان کے خلاف اگر FIR ہو تو پہلے مجھے اعتماد میں لیا جائے اور اس کا باقاعدہ گراؤنڈ ہو, اس کی بیس لیس FIR درج ہونے کی. سر لیکن FIR دینے کے بعد اگر ملزمان کو گرفتار نہ کیا جائے اور انہیں موقع دیا جائے کہ وہ جا کے عدالتوں سے FIR کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں ہم کبھی گرفتاری کو فوراً کرتے ہیں, کبھی گرفتاری زیر انتباہ رکھتے ہیں, کبھی گرفتاری ڈال کے کسی کو بے قصور قرار دیتے ہیں. تو وہ جو مقدمہ ہے اس کی انٹینسٹی اور فیکٹس کے سامنے رکھتے ہوئے جو تفتیش کا پروسیس ہے اس کی جو سٹیجز ہیں اس کے مطابق. ان کے لیے ہم یہ جو آج انہوں نے کارروائی کی ہے اس کے لیے ہم 50,000 روپے ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے نقد
सर ये मंडी बहौदीन में जो मोटरसाइकिल चोरी गैंग बहुत तेजी से ये सरगर्म अमल है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, इसके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई तो ये है कि जो लोग जिनकी मोटरसाइकिल चोरी होती है, जब तक वो मंजर आम पे आके अपनी FIR दर्ज नहीं करवाएंगे उस वक्त तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगर उनका क्राइम सामने नहीं आएगा, उसको DPO नहीं देखेगा, DSP नहीं देखेगा, CIA नहीं देखेगी, तो उस वक्त तक उनका मसला हल नहीं होगा। तो मैं आप मीडिया की तवज्जुह से ये शहरियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर 1 साल पुरानी भी उनकी FIR है, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उनको अक्यूज का पता नहीं है, तो वो आएँ और थाने पे FIR दर्ज करवाएं। हमारे तमाम थानों के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जब FIR दर्ज होगी उसके बाद ही वो हमें कह सकते हैं कि सर आप रिकवरी करवा के दें, या हमें पता चलेगा कि वारदात वो कहाँ पे रही है। अभी मैंने जो 15 का डेटा था, जो 15 की कॉल्स डेली बेसिस पे हमें 50 से लेके 100 कॉल आती है, तो वो तमाम कॉल्स मैं डायरेक्टली रिसीव कर रहा हूँ और हर कॉल के ऊपर मैं मुतलका जो SHOs है उनको बाउंड डाउन कर रहा हूँ कि वो FIR दर्ज करें। हमारी कोशिश है कि 15 की अगर 100 कॉल्स है तो 100 ही FIR हो। अगर कोई 10, 12, 15 बीच में से सही और गलत है उनको इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन 85% या 95% तक FIRs होनी चाहिए 15 की कॉल पर। शहरियों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो 15 की कॉल्स जो है फेक कॉल्स ना करें। अगर वो फेक कॉल करेंगे तो किसी हकदार का हक मारा जाएगा कि जब पुलिस पार्टी उनकी तरफ आएगी तो 15 की कॉल किसी और साइड से जरूर कॉल आ जाती है, तो वो हकदार का हक ज़ाया जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फेक कॉल्स, बोगस कॉल्स ना करें, लेकिन जो ओरिजिनल कॉल्स होंगी तो कुएं पे पुलिस पहुंचेगी तो बिल्कुल 100% FIR दर्ज होगी। और मोटरसाइकिल चोरी जो है ये आप भी अपने ग्रुप से इसको करें कि कम से कम हर जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है एटलीस्ट हर एक की FIR जरूर दर्ज होनी चाहिए। जब FIR दर्ज होगी तो हमें पता चलेगा कि ओरिजिनली थाना सिटी की हद से कितने मोटरसाइकिल चोरी हुए। SHO अगर हमें बताता है कि 1 मोटरसाइकिल चोरी हुई है और 15 पे हमें 15 मिलती हैं, इसी तरह से FIR दर्ज ही नहीं होती, तो देखें फिर हम 15 की बेस पे डांट सकते हैं। लेकिन अगर लोग आके FIR दर्ज करवाएंगे मोटरसाइकिल चोरी की तो फिर हम SHOs को बाउंड डाउन करेंगे कि आप उनकी रिकवरी करवा के उनको वापस करें। कम से कम 1 महीने में, 2 महीने में। मोटरसाइकिल चोरी तो देखिए जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई मोटरसाइकिल है, गरीब आदमी की, उसने अपनी दुकान पे जाना है, कारोबार पे जाना है, अगर उसकी मोटरसाइकिल चली जाती है तो उसके लिए तो ये रियासत बेमानी होगी। तो इसलिए अगर सबसे ज्यादा तवज्जो हमने किसी मसले पे देनी है तो वो जो जिन गरीबों के मोटरसाइकिल चोरी या छीन लिए जाते हैं उन पे हमारी सबसे ज्यादा तवज्जो है। तो आप काइंडली उनको इनकरेज करें कि वो FIRs दर्ज करें हर महीने के एंड पे। ये मेरा आपसे वादा है कि हम कोशिश करेंगे कि उस माह के जितने भी मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं हम उनको पुलिस को रिकवरी दें। इस कमरे के अंदर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर DPO साहब के पास जब कोई भी सहाफियों के अलावा भी कोई लोग बैठे होते हैं ना, ऐसे महसूस होता है बड़े महफूज हैं, बड़ा दिल लगता है कि जैसे बड़े भाई बैठे हैं। इस कमरे से जब बाहर निकल के हम जाते हैं ना, बेयारो मददगार होते हैं। पुलिस वाले, SHO साहबान वो बिहेवियर नहीं रखते अवाम के साथ, दिल दुखता है। हम तो फिर साफी हैं ना, आम अवाम के साथ वो तो बड़ी दूर की बात है, हमारे साथ भी वो बिहेवियर नहीं होता सर जो होना चाहिए। पुलिस वाले ना बात सुनते हैं, SHO साहबान से रब्ता करना, बात करना बड़ा मुश्किल है। आपके कहने का बहुत असर हुआ था पहले, लेकिन अभी मजीद जो लोकल स्टेशन पे लोग लगे हुए थे हमारे अपने, वो चेंज हो गए हैं। अभी जो नए लोग हैं उनको जरा बावर कराने की जरूरत है। SHOs की मीटिंग कॉल कर रही हैं और उसमें दोबारा से उनको मैं बाउंड डाउन करूंगा कि किसी भी साथी की कॉल को इग्नोर नहीं करें। दोबारा से उनको ये चीज़ रियलाइज करवाते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं। और अगर किसी भी साथी की, चाहे वो अपने आप को छोटा साथी समझता है, हमारे लिए जो छोटा साथी होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वही आमतौर पे ऐसी खबर चला देता है कि जो शायद हमें जो है ना वो बड़े चैनलों से पहले पता चल जाता है। तो इसलिए हमारे लिए सारे साथी मोहतरम हैं और मैं आज SHOs की मीटिंग कॉल करके बिल्कुल उन्हें रियलाइज करूंगा कि आम आदमी की कॉल भी इग्नोर ना करें
صحافی کی کال اٹینڈ کرنا یہ تو ڈبل رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوتا ہے. اگر وہ کسی تفتیش پہ اثر انداز ہونا چاہ رہا ہے تو وہ پولائٹلی بتا سکتے ہیں کہ ساری اس کیس کی جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں. اس کے باوجود اگر وہ بازد ہوتا ہے تو میں خود بلا لوں گا، متعلقہ جو بھی جرنلسٹ ہوگا اس سے میں خود بات کروں گا. تو یہ کہیں کا اصول نہیں ہے کہ صحافی کی کال اٹینڈ نہ کریں، بلکہ اگر عام آدمی کی کال بھی اٹینڈ نہیں کریں گے تو اس پہ بھی میں سخت سے سخت ایکشن لوں گا. ویری گڈ، تھینک یو. سر جی آپ نے آج بہت بڑا آرڈر دیا ہے، یہ جو مقدمات کا اندراج اور سال پہلے کے جو مقدمات ہیں ان کا اندراج بھی. ہم نے آج جلیبی پکوائی ہے دوبارہ سے. سر آپ بھی تو لیں، آپ بھی تو لیں گا کبھی. جلیبیوں سے